نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کورس کے ایک اور سی ڈی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ نماز کورس میں بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھیں، نماز کا ترجمہ، قاعدہ اولیٰ کے مسائل اور قاعدہ اخیرہ کے متعلق، قاعدہ اخیرہ میں جانے کا طریقہ، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں قاعدہ اولیٰ میں، اور آج ہم قاعدہ اخیرہ کے متعلق سیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ خشوع خضوع کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 2، اگر بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھانا چاہیے یا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، اگر قضاء حاجت ہے تو پہلے قضاء حاجت کو پورا کرنا ہے یا ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح قاعدہ اخیرہ کی تعریف کیا ہے، اور پھر قاعدہ اخیرہ کسے کہا جاتا ہے، اور پھر اس طرح قاعدہ اخیرہ میں بھول ہو جائے تو پھر کیا ہے، اور اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں اگر آخری رکعت ہے تو اس کے اندر بیٹھنا ہے، تو اگر نہ بیٹھے تو کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس طرح کے تقریباً کوئی 10 کے قریب مسائل ہوں گے جو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے ہمارا پیچھے والے جو کورس میں ویڈیوز ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ان کو آپ ضرور ملاحظہ فرما دیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، تو جس سے ہماری نماز جو ہے وہ جاندار اور شاندار ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ جو ہے کہ کس سے کہا جاتا ہے۔ قاعدہ اولیٰ جو ہے یہ آخری قاعدہ کو کہا جاتا ہے۔ 3 رکعتوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور آخری رکعت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس سے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں جو آپ بیٹھتے ہیں تو یہ قاعدہ اخیرہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ کے اندر جو ہے بیٹھنا یہ فرض ہے، اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ کے اندر بھی التحیات پڑھنا واجب تھا، ہم نے پیچھے عرض کیا، اور اس قاعدہ اخیرہ کے اندر بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا پڑھنا واجب ہے، اور اس قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے جی۔ اور پھر اسی طرح قاعدہ اخیرہ کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں اور دروشی پڑھتے ہیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں طرف سلام پھیرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ قاعدہ اخیرہ کے اندر درود شریف جو پڑھا جاتا ہے، دیکھیں التحیات للہ جو قاعدہ اخیرہ میں پڑھتے ہیں یہ عرض کیا یہ واجب ہے، اور درود شریف جو پڑھا جاتا ہے یہ مسنون ہے۔ درود شریف جو پڑھا جاتا ہے یہ مسنون ہے، یعنی یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اور اگر یہ نہ پڑھا جائے تو بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاطاً پھر بھی ہے کہ اگر آپ نے قاعدہ اخیرہ میں درود شریف نہیں پڑھا، وقت آپ کے پاس ہے تو آپ دوبارہ نماز پڑھیں اگر آپ درود شریف پڑھنا بھول گئے ہیں تو۔ باقی درود شریف جو ہے بہرحال وہ تو پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اب درود شریف کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں نماز ہماری جاندار اور شاندار تبھی بنتی ہے جب ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہو، اور جس رکن کے اندر ہم کھڑے ہیں، جس طرح ہم اللہ اکبر قیام کے اندر کھڑے ہیں اور ہم ثنا پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے۔ ہم آگے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آ رہا ہے۔ ہم آگے سورت پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں ترجمہ ہے۔ ہم رکوع میں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تسبیحات ہیں۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر ہم التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جب قاعدہ اخیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں تو قاعدہ اخیرہ میں التحیات للہ ہی پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہمیں ترجمہ نہیں آئے گا تو تب تک نماز جو ہے وہ جاندار اور شاندار نہیں بنے گی۔ تو اس کا ترجمہ ہم سیکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ جی
آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دیجئے جس طرح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور جس طرح کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتوں کو بھیجا ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آل پر آپ نے رحمتوں کو بھیجا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ برکتوں کو عطا فرما دیجئے اور آپ کی آل پر برکتیں عطا فرما دیجئے، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں عطا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ آپ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ درود شریف کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ انک حمید مجید، آپ کیا ہیں؟ قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، آپ بزرگی والے ہیں، آپ تعریفوں والے ہیں، آپ ہر طرح کی حمد و ثنا کے مالک ہیں۔ تو یہ درود شریف کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر درود شریف جو ہے بہرحال یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں۔ خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اب ایمان والے جو ہیں وہ بھی درود پڑھیں، تو دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے کہ درود پڑھو اور ایک ہے سلام پڑھو۔ جب ہم التحیات للہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا؟ یہ سلام ہے۔ اور درود جو ہے وہ خود درود شریف ہے جو ہم پڑھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس اعتبار سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھا گیا ہے اور آپ پر درود بھی پڑھا گیا ہے قرآن کے روح سے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جو ہے وہ کثرت سے درود پڑھو۔ تو بہرحال جمعہ کے دن جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے قریب آ کر یعنی روضہ رسول کے پاس آ کر پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے فرمایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر فرمایا کہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ 10 نیکی ہیں، 10 گناہ معاف ہیں، 10 درجات جو ہے وہ بلند ہے۔ بہرحال درود شریف جو ہے اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس کے فضائل پر، اور پھر خصوصاً جو جمعہ کا دن ہے اس کے لیے الگ سے فضیلت ہے درود شریف کی۔ تو بہرحال یہ درود شریف جو ہے بہرحال یہ ایک مومن کے لیے اور ایک ایمان والے کے لیے یہ لازم بھی ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ آپ پر درود پڑھے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، بس اوقات جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجلس میں بیٹھو تو مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک تو دعا ہے، اور فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ تم درود پڑھا کرو، تو مجلس کے اندر درود جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ اور اس طرح جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعا کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا میں درود شریف ہوتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور جس میں درود شریف نہیں ہوتا فرمایا کہ وہ دعا کیا ہے وہ معلق رہتی ہے، یعنی وہ لٹکتی رہتی ہے، جب تک درود شریف نہیں پڑھتا دعا جو ہے وہ قبول کے درجات پر نہیں چڑھتی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں درود شریف جو ہے ہر موڑ پہ ہر لمحہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ درود شریف مجلس میں جب بیٹھے تو وہاں پر بھی اہتمام کریں درود شریف کا۔ اور تیسری بات یہ ہے جب ہم درود شریف لکھیں تو پورا لکھیں۔ بس اوقات ہم تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم کہیں وہاں صرف صاد لکھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ہمارا تذکر آئے اور وہاں ہمارے پہ درود نہ پڑھا جائے تو ایسے لوگ جو ہیں فرمایا کہ وہ برباد ہونے چاہیے، ہلاک ہونے چاہیے، اور بعض حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے درود شریف جو ہے وہ مکمل لکھنا چاہیے۔ جب ہم نام لکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا درود شریف جو ہے وہ ہم لکھیں، نمبر 1 یعنی پورا نام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا ہم لکھیں، اور جب بولیں تو ادب سے اور احترام سے پورا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔ تو اس اعتبار سے تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور نام لیں تو پورا نام لیں، لکھیں تو وہاں پر بھی پورا لکھیں، اور نہ کہ کنجوسی وہاں پہ ہم کریں۔
یہاں پر ایک سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے درود شریف میں، جس طرح ہم نے ذکر کیا درود کے اندر جو نماز والا درود ہے مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ باقی انبیاء علیہ السلام تو اور بھی ہیں، تو اس کے علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء علیہ السلام کے والدہ جد امجد بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ انہی سے چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا نسب آگے چلا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا ہے، جن میں وہ پورا اترے، اور کہیں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ ہے، اور کہیں جو ہے وہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑنے کا مرحلہ ہے، اور کہیں اپنے خاندان کو چھوڑنے کا اور ہجرت کرنے کا حکم۔ یہ تو سارے پروسیجر سے وہ گزرے ہیں، تو اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے ان کا نام جو ہے اس کو باقی رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہم جو قربانی کرتے ہیں 10 الحج کو، تو یہ بھی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی، تو اس اعتبار سے ان کے نام کو باقی رکھا گیا ہے۔ اور اس طرح جو حج ہم کرتے ہیں، تو حج میں جتنے بھی ارکان ہیں، صفا مروہ ہے، اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی ارکان ہیں، تو وہ بھی کیا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اکثریت میں ان کی یادیں وابستہ ہیں، ان کے خاندان کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام درود شریف میں کیوں لیا جاتا ہے، اس میں اصل جواب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام کیوں لکھا۔ باقی ہم یہ تو آئیڈیل ہیں جو مفتیان کرام یا محدثین اور مفسرین نے جو ایک تشریح کی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کنفرم جو ہے وہ اصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام درود شریف میں قیامت تک کے لیے کیوں رکھا ہے۔ باقی دین کے لیے جو بھی خدمت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح آخری مسئلہ جو ہے کہ قعدہ اخیرہ میں ہم نے بیٹھنا ہے۔ بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے، قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم بیٹھتے نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم قعدہ اخیرہ میں کھڑے ہوں گے تو یہاں پہ سمجھنا ہے کہ یہ آخری رکعت ہے ہماری۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب ہوتا ہے آخری رکعت ہے، تو اس میں ہم نے بیٹھنا ہے، تحیات دوشی پڑھ کے ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، تحیات پڑھی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یا نہیں پڑھی بلکہ ہم کھڑے ہو گئے، اور ہم سمجھ رہے ہیں شاید اگر تو آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو اس سے پہلے آپ کھڑے ہونے کے قریب تھے، یا آپ کھڑے ہو گئے، آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کو یاد آ گیا، تو فوری واپس آئیں اور قعدہ اخیرہ میں آپ بیٹھ جائیں، اور پھر آپ سجدہ صاف کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا کیا کہ جو 5ویں رکعت ہے اس کا آپ نے سجدہ بھی کر لیا، 5ویں رکعت کا سجدہ آپ نے کر لیا، اب آپ کو یاد آیا، تو اب جو ہے وہ علماء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں آگے جو ہے وہ 6ٹھی رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، اور 6 رکعتیں جو ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا، یہ سب نوافل ہو جائیں گے، اور آپ کو دوبارہ نماز جو ہے وہ فرض دوبارہ دہرانے ہوگے، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ تو ناظرین، یہ قعدہ اخیرہ کے متعلق کچھ مسائل تھے، تو اگر آپ کو بھی کہیں غلطی ہے تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی غلطی تو آپ سے نہیں ہو رہی، تو اگر غلطی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ واجب چھوٹ رہا ہے یا فرائض کے اندر تاخیر ہو رہی ہے۔ فرائض میں تاخیر ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سے واجب چھوٹ گیا تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی سجدہ صاف سے۔ اگر فرض چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ دہرانا ہوگی۔ ناظرین، یہ اس کے متعلق کچھ مسائل تھے، اور پھر بھی اگر کہیں آپ کو غلطی ہے تو آپ مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔